السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو کبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم سامعین کرام، رونق اسٹیج علماء ذوی الاحترام، بالخصوص آل رسول شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید محمد قادری صاحب قبلہ، مداح خیر الانام حضرت حافظ و قاری جلال الدین قادری صاحب قبلہ، حضرت حافظ و قاری عبدالحلیم صاحب کوٹوی و دیگر حفاظ اکرام قراء اعظام، مولا قدیر کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس مجلس مبارکہ کو ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانہ غیوب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے و پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، ارنی جمالک یا حبیب اللہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی مجھ سے قبل آپ حضرت مولانا مفتی محمد عرفان مرکزی صاحب سے توحید کے تعلق سے کچھ سماعت کر رہے تھے، اور جہاں سے حضرت نے اپنی گفتگو کو ختم کیا وہیں سے میں آغاز کرتا ہوں اور اسی موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اے محبوب آپ فرما دیں اللہ ایک ہے، میرا رب پاک ہے بے نیاز ہے، میرا رب ایک ہے، اس کی بڑی نرالی شان ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کسی کا ساجا نہیں، اس نے جو چاہا کیا، جو چاہے کرے، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں۔ وہ میرا رب ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بے ماں باپ کے پیدا کیا ہے،
وہی میرا رب ہے کہ جس نے حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے۔ وہی میرا رب ہے کہ جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ سے لگایا ہے۔ وہی میرا رب ہے کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ وہی میرا رب ہے کہ جس نے آگ کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے گلزار بنایا ہے۔ وہی میرا رب ہے کہ جس نے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی جگہ جنت سے دمبا لیٹا دیا ہے۔ وہی میرا رب ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں 12 راستے بنا دیے ہیں۔ وہی میرا رب ہے کہ جس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت عطا فرمائی ہے۔ وہی میرا رب ہے کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کی مورت بناتے، پرندہ بناتے، پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا۔ وہی میرا رب ہے کہ جس نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت و قوت عطا فرمائی۔ وہی میرا رب ہے کہ جس نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو سفید داغ والے مرض کو شفا یابی عطا فرمانے والا نبی بنایا۔ وہی میرا رب ہے کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں وہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مادر ذات اندھوں کی ہاتھوں پہ آنکھ لگاتے تو وہ شفا یابی پا جاتے۔ وہی میرا رب ہے کہ جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، امام الرسل بنایا۔ وہی میرا رب ہے کہ جس نے مصطفیٰ کو یہ اعجاز عطا فرمایا، یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ آسمان پر چمکتے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ وہی میرا رب ہے کہ جس نے مصطفیٰ کو یہ پاور، طاقت، قوت عطا فرمائی کہ وہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس اسی مقام پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہی میرا رب ہے کہ جس نے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی کہ وہ درخت کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو درخت آپ کے قدموں کے اندر چلا آتا ہے۔ تو وہ میرا رب بڑی نرالی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ تو آپ دیکھیں اسی رب کا ہم عبادت کرنے والے ہیں، اسی رب کی بارگاہ میں ہم اپنی پیشانی کو جھکانے والے ہیں، اسی رب کے سامنے ہم سبحان رب الاعلیٰ و سبحان رب العظیم کی صدائیں بلند کرنے والا ہیں۔ اسی رب نے ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا ہے اور اسی مذہب کے ہم ماننے والے ہیں۔ اسلام سلامتی کا درس دیتا ہے، اسلام امن کی بات کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اسلام کا جو عقیدہ اور نظریہ 1400 برس سے چلا آ رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں عقیدہ عطا فرمایا، جو ہمیں ایمان عطا فرمایا، وہی عقیدہ الحمدللہ آج تک اہل سنت والجماعت کے اندر جاری و ساری نظر آتا ہے۔ آپ غور کریں، 800 برس پہلے حضرت غریب نواز زبدۃ العارفین شیخ اسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین حضور آقائی نعمت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عقیدہ دیا تھا، آج اسی عقیدے پر اگر کوئی گامزن ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اور پھر آپ غور کریں، اس کے بعد دنیا کے اندر نہ جانے کتنی تنظیمیں آئی، نہ جانے کتنی تحریکیں آئی، نہ جانے کتنے مشن آئے۔ ہر مذہب و مسلک والے اپنا اپنا نیا عقیدہ، نیا نظریہ لے کر آئے۔ کوئی تفضیلی روپ کے اندر آیا، کوئی رافضی روپ کے اندر آیا، کوئی ناسبی روپ کے اندر آیا، کوئی خارجی روپ کے اندر آیا، لیکن علماء اہل سنت نے ہر زمانے کے اندر ان کا مقابلہ کیا ہے۔ آج ہم جہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ آل رسول کی سرپرستی کے اندر یہ پروگرام اپنی منزل مقصود درود و سلام کی طرف بڑے ادب و احترام کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ تو جس تنظیم اور جس تحریک سے ہمارے سید صاحب تعلق رکھتے ہیں، آپ کو بتاتا چلتا ہوں سنی دعوت اسلامی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام
سنی دعوت اسلامی ہے۔ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام سنی دعوت اسلامی ہے۔ حضور غوث اعظم کی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام سنی دعوت اسلامی ہے۔ حضرت غریب نواز کے مسلک، مشرب اور آپ کی سوچ کا نام سنی دعوت اسلامی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے فکر اور نظریے کا نام سنی دعوت اسلامی ہے۔ علامہ قبر الزماں کی محبت اور الفت کا نام سنی دعوت اسلامی ہے۔ داعی کبیر حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ کی سعی جمیلہ کا نام سنی دعوت اسلامی ہے۔ اور وہی نظریہ جو 1400 برس پہلے مدینہ سے میرے آقا نے عطا فرمایا تھا، اسی نظریے پر آج جو قائم ہے، دائم ہے، وہ سنی دعوت اسلامی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کام کیا ہے، نبیوں والا کام۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، کس لیے کہ تم برائی سے روکتے ہو اور نیکی کی دعوت دیتے ہو۔ صبح سے لے کر شام تک، دن ہو یا رات، سردی ہو یا گرمی، بارش کا مہینہ ہو یا کوئی بھی موسم ہو، ہر موسم کے اندر گلی گلی جا کر اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچانے والی تنظیم و تحریک کا نام سنی دعوت اسلامی ہے۔ آج بھی مجھے یاد آتا ہے کہ قریب 18 برس پہلے ہمارے شہر کے معزز حضرات اور ان کے اندر سب سے آگے چلنے والے عزت مآب عالی جناب مرحوم رفعت احمد صاحب قبلہ اور شہر کے روسا حضرات نے داعی کبیر حضرت علامہ مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ایک عرضیہ پیش کیا تھا کہ یہ گلابی شہر ہے، یہاں مسلک، مذہب اور مشرب کی خدمت کے لیے آپ کسی کا انتخاب کریں تو آپ دیکھیں جو جہاں دیدہ ہوتا ہے اس کی نظر بھی بڑی اعلیٰ ہوا کرتی ہے۔ تو داعی کبیر نے اپنی فکر اور اپنے نظریے سے جس ذات کا شہر جے پور کے لیے انتخاب کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ آل رسول شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید محمد قادری صاحب قبلہ کی ذات ہے۔ اور آپ یقین جانیے جو اس زمانے کے اندر وعدہ کیا گیا تھا کہ جب ہماری تنظیم و تحریک ہوگی تو انشاءاللہ جب آپ ساتھ دیں گے تو جے پور کی گلی گلی ہوگی اور گلی گلی کے اندر نبی نبی کے نعرے ہوں گے۔ زمانہ دیکھا ہم نے الحمدللہ جس علاقے کے اندر جہاں پر کبھی یا رسول اللہ کہنا گناہ تھا، جہاں یا علی مشکل کشا کی صدائے بلند کرنا شرک سمجھا جاتا تھا، آج وہی شہر جے پور ہے، وہی شہر جے پور کی گلی گلی ہے کہ سید صاحب قبلہ اور آپ کی پوری ٹیم جو ہے چاہے 10 آدمی ہو وہاں پر بھی پیغام محبت سناتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے 10,000 آدمی ہو تب بھی وہ پیغام محبت سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو عقیدہ، جو نظریہ غریب نواز کا تھا وہی عقیدہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا ہے اور اسی پر ہم قائم ہیں۔ نماز ابھی آپ نے سنا حضرت کی زبانی، نماز شان بندگی ہے، نماز وقار زندگی ہے، نماز معیار انسانیت کا حسین جامع ہے، بغیر نماز کے کوئی کام ہو نہیں سکتا اور نماز پڑھیں گے تو کوئی کام رہ نہیں سکتا، ہر کام بنتا ہوا نظر آئے گا لیکن شرط ہے کہ نماز کے پابند ہو جائیں۔ ہماری سوچ، ہماری فکر اتنی گندی ہو چکی ہے کہ دن میں کھانا ہمیں 3 مرتبہ چاہیے، صبح کا ناشتہ اعلیٰ سے اعلیٰ، دوپہر کا کھانا اس سے بھی اعلیٰ اور شام کا کھانا اور اچھے سے اچھا چاہیے، لیکن نماز ہفتے میں 1 بار، استغفر اللہ، یہ انصاف ہے۔ آپ خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں، دل پر ہاتھ رکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ دن میں 3 مرتبہ اس رب کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم کھائیں،
اور نماز ہفتے میں ایک بار پڑھے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جس نے ہمیں زبان مفت میں عطا فرمائی، اس رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جس نے ہمیں آنکھیں مفت میں عطا فرمائی، اس رب کا کتنا بڑا کرم ہے جس نے ہمیں کان عطا فرمائے، اس رب کا کتنا بڑا کرم ہے جس نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے، اس رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جس نے ہمیں پیر عطا فرمائے، اس رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جس نے ہمیں دل عطا فرمایا، اس رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جس نے ہمیں دماغ عطا فرمایا۔ آپ ذرا غور کریں اپنی آنکھوں کے اوپر کہ آنکھ کے اندر ایک تل کے دانے کے برابر چھوٹا سا ہیرا ہے، لیکن اللہ نے اس میں پاور کتنا رکھا ہے کہ پلک جھپکتی زمین کو ہم دیکھتے ہیں، پلک جھپکتی آسمان کو دیکھتے ہیں۔ یہ اتنی طاقت اس ہیرے میں میرے رب نے رکھی ہے۔ اب آنکھ کی طاقت کو اور آنکھ جیسی عظیم نعمت کو اگر سمجھنا ہو تو کسی نابینا سے معلوم کریں آپ کہ آنکھ کیا ہوتی ہے۔ کان کے بارے میں اگر سننا ہو کہ کان کیا ہے کہ جو میرے رب نے مفت میں ہمیں عطا فرمائے، کان کے بارے میں اگر سمجھنا ہو تو آپ کسی بہرے سے معلوم کریں کہ کیا کان کیا ہوتا ہے۔ زبان کے جو چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کی قدر و منزلت کو سمجھنا ہو تو آپ دیکھیں کہ جو بول نہیں سکتا، جو گونگا ہے، اس سے پوچھیں کہ زبان کسے کہا جاتا ہے۔ پاؤں جیسی عظیم نعمت کو اگر سمجھنا ہو تو جس کے پاس پاؤں نہیں ہے اس سے پوچھے کہ پاؤں کسے کہتے ہیں۔ ہاتھ جیسی عظیم نعمت کو سمجھنا ہو تو آپ دیکھیں جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے اس سے معلوم کرے کہ ہاتھ کسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں میرے رب نے ہمیں مفت کے اندر عطا فرمائی ہے۔ رات ہوتی ہے ہم سو جاتے ہیں، صبح اٹھتی ہے کمانے کھانے لگ جاتے ہیں، لیکن ذرا غور کریں جو ہم گیلے بہانے کرتے ہیں نماز کے بارے میں، کل انشاءاللہ کل کبھی آنے والا نہیں ہے۔ جو کل کے چکر میں تھے وہ پیچھے جو قبرستان ہے وہ آباد کر چکے ہیں، ان کا کل آیا ہی نہیں، قبرستان میں جا کر لیٹ گئے ہیں۔ ہم بھی کل کرتے رہیں گے تو قبرستان میں جا کر لیٹ جائیں گے، مگر ہمارا کل آنے والا نہیں ہے۔ ذرا غور کرو، اگر رات کے اندر ہم سوتے کے سوتے ہی رہ گئے اور آنکھ اگر قبر کے اندر جا کر کھلی تو ہمارا کیا بنے گا؟ جو ہم کل کے لیے سوچتے ہیں، اگر آج سوئے صبح اٹھ ہی نہیں پائے، گھر والوں نے اٹھایا، اس کے بعد محلے میں اعلان کر دیا گیا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، خوشبوئیں لگا دی گئی، نماز جنازہ بھی پڑھا دیا گیا، قبرستان میں لے گئے، قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ اب اگر آنکھ کھلی اور اس کے بعد اگر ہم اب سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے تو اب موقع ملنے والا نہیں ہے۔ پھر ہم سوچیں گے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں موقع ملنے والا نہیں ہے۔ پھر ہم سوچیں کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، ہمیں موقع ملنے والا نہیں ہے۔ پھر ہم سوچیں کہ ہم حج کریں گے، ہمیں موقع ملنے والا نہیں ہے۔ آج تو ہمارے پاس موقع ہے، آج ہم زندہ ہیں نا تو ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، رب کو راضی کر لیں، رب کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا لیں۔ لیکن جب مر جائیں گے اس کے بعد پھر یہ موقع ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس رب کا کتنا بڑا کرم ہمارے اوپر ہے، کتنی مہربانیاں اس رب کی ہمارے اوپر ہے۔ آپ کو ایک بات بتا کر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی۔ ٹھیک ہے، 5 منٹ اور ہو گیا؟ اچھا، ماشاءاللہ بڑی لمبی فہرست ہے، اور آپ دیکھیں کہ آل رسول کے حکم پر اگر عمل نہ کیا جائے تو پھر کیا بات ہے۔ تو حضرت کا اشارہ بھی ہے، اس لیے کہ بہت لمبی فہرست ہے، ہمارے باہر سے مہمان بھی آئے اور ہمیں ان کو سننا ہے۔ آپ کی ہماری ملاقات تو پھر کبھی ہو جائے گی۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔